بسم اللہ الرحمن الرحیم. IRC پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے مدد کی پکار کو. نشے کی بیماری کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے مدد کرنا، اپنے پیارے کی مدد کرنا، اور اپنے پیارے کو جو نشے کی بیماری کے اندر مبتلا ہے اس کو کیسے ایک اچھی محفوظ ہیلدی علاج گاہ تک کیسے لایا جائے. یہ ہم سے ڈیلی بیسس کے اوپر فیملیز پوچھتی بھی ہیں، کوسچنز بھی کرتی ہیں. کلینک میں آ کے IRC میں آ کر ہمارے ماہرین سے سب سے جو زیادہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے پیارے کو نشے کی بیماری کے علاج کے لیے یا کسی نفسیاتی بیماری کے علاج کے لیے کیسے علاج گاہ میں لا سکتے ہیں. تو میرے ساتھ آج موجود ہوں گے آج کی اس پوڈ کاسٹ میں جناب صغیر صاحب کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، PhD ہیں کلینکل سائیکالوجی میں اور IRC کے ڈائریکٹر ہیں. میں ان سے ان تمام سوالوں کا جوابات لینا چاہوں گا جو ہم سے ڈیلی بیسس کے اوپر پوچھے جاتے ہیں، مختلف چینلز کے تھرو ہم سے پوچھے جاتے ہیں، جو فیس بک کے تھرو یا واٹس ایپ پہ کوسچن کر کے، یا جو فیملیز فزیکلی ہمیں آ کے وزٹ کرتی ہیں، IRC کو وزٹ کرتی ہیں اور آ کر ہم سے یہ پوچھتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ صغیر صاحب ان سارے سوالات کا ہمیں ایک جامع جوابات دیں اور فیملیز کو یہ ہم ایجوکیٹ کر سکیں، بتا سکیں کہ نشے کا مریض جو خود اپنی تو مدد نہیں کر سکتا، جو خود علاج میں نہیں جا سکتا، اس کو کیسے ایک اچھی اور بہتر علاج گاہ میں ہم لا سکتے ہیں. ویلکم صغیر صاحب، آج کی آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ احتشام صاحب. صغیر صاحب، سب سے امپورٹنٹ کوسچن اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کوسچن کہ ہم اپنے پیارے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اس کو علاج میں لانے کے لیے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی نشے کی جو مریض ہوتے ہیں ان کو جاننے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے ہمیں اس بیماری کو جاننا ضروری ہوگا. اگر ہم اس بیماری کو سمجھ سکیں تو بہت ایزی ہوگا کہ اس کے کچھ سائنز ہوں گے، کچھ ارلی سائنز ہوں گے. اگر ہم ان جو نشانیوں یا اشاروں کو اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے یا کسی بھی جو والدین ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ اس بیماری کو سمجھنے کے لیے. بیسیکلی ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ ایک ورلڈ وائڈ ایشو ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا پرابلم ہے. پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں بھی ایک گلوبل لیول کا ایک چیلنج ہے جس کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. اور ان لکیلی اس کا جو شکار ہونے والی جو پاپولیشن ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نوجوان ہوتے ہیں. مطلب ایسی سٹیج ہے جہاں پہ بچے نے کچھ بننا ہوتا ہے، اپنے ایجوکیشنز، اکیڈیمکس، اپنے کیریئر کو لے کے چلنا ہوتا ہے. وہی ایج ہے جہاں پہ یہ نشہ داخل ہوتا ہے اور بچے کی زندگی برباد کر دیتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اس کا شکار ہیں. ہاں، ایسا ہی ہے، کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ایک زندگی یا اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے، لائف ڈیولپمنٹ، زندگی کے ایسے دہانے پہ ہوتے ہیں کہ ان کی جو آؤٹر ورلڈ ہے، اپنے گھر سے باہر کی دنیا ہے، اس کے ساتھ بڑے وہ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب بچے ایسی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے نکلتے ہیں گھر سے باہر تو ہر طرح کا انسان ملتا ہے. ان کے دوست احباب کون ہیں، کس قسم کے ہیں، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ دوست کیا انٹریکشنز رکھتے ہیں، بچے کی روٹین کیا ہے، بچہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، اس کی لائکنگ، ڈس لائکنگ، یہ ساری کی ساری سچویشنز، اس کی پرسنالٹی، اس کی اپنی معاشرے میں انڈیپینڈنٹ ہونا، دوستوں کے ساتھ رہنا، دوستوں میں رہنا اچھا محسوس کرنا، گھر سے باہر رہنا، گھر پہ رہنا پسند نہ کرنا، یہ ساری کی ساری اس دور کی تبدیلیاں ہیں بچوں میں، نوجوان بچوں میں، جو کہ بچوں کو ولنریبل بناتی ہیں، کہ وہ خطرے میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت کبھی بھی کسی بری صحبت کے نتیجے میں کسی ایسے ایکسپیرینس یا کوئی ایسا ایکسپوئر ان کو ہو سکتا ہے جو نشے کی طرف انہیں دھکیل سکے. تو اس لیے نشے کی بیماری جیسے ہی آئے گی، اور اس کی سب سے جو ایک پرائم ٹریٹ ہے ایڈکشن کا، وہ پلیئر ہے، مزہ ہے. اب وہ نوجوان ایک ایسے لیول پہ ایج کے ہوتے ہیں جہاں پہ ایموشنلی وہ
انسٹیبل ہوتے ہیں, ایموشنل اسٹیبلٹی ابھی نہیں آئی ہوتی, ڈیسیژنز میکنگ جو ہے, فیصلہ کرنے کی قوت, وہ بھی اسی پوری طرح سے جو ہے وہ پختہ نہیں ہو چکی ہوتی. تو یہ وہ ساری جو سمجھ لیں کہ ڈیولپمنٹل ایشوز ہیں اس سٹیج کے, ایموشنل سرج ہے, انرجی بہت زیادہ ہے, بچہ جو ہے وہ دنیا میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہے, سوشلائزیشن اس کی بڑھ رہی ہے, وہ بڑا سوشیبل ہو رہا ہے. تو ایسے بچوں میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نشے کا جو مزہ ہے یا اس کا جو پلیئر ہے, یہ اگر کسی کو محسوس ہو جائے یا اس کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش رکھتا ہے یا طلب اس کے اندر ہے کہ اس کو میں جان تو لوں, چیک کر لوں, دیکھوں, ایکسپیریمنٹ کر لوں, تو یہ وہ فرسٹ سٹیج ہوتی ہے, فرسٹ پہلا ایک انٹری ہوتی ہے بچے کی, جہاں سے واپس آنا مشکل ہوگا, کیونکہ پلیئر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ یوفوریا, اس کا جو مزہ ہے وہ بچہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے گا. تو اب نشے کی سب سے بڑی جو ٹریپنگ ایک صلاحیت ہے کہ بچوں کو کیسے اس نے ٹریپ کرنا ہے, وہ اپنے اس پلیئر سے, جو شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن ہے, جو مزہ ہے, جو ایک انٹینس فیلنگ ہے, وہ فیلنگ کے تھرو ہی بچے کو ٹریپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور بچہ پھر اس مزے کے لیے اس نشے کی طرف بار بار جائے گا, اور جیسے ہی ریپیٹڈ یوز ہوگا کہ ایک دفعہ یوز ہوا, ایکسیڈنٹل یوز ہوا, پھر اس کو وہ مزہ یاد رہ گیا, نیکسٹ ٹائم وہ مزہ اس کو پھر سے چاہیے, کیونکہ ڈیفینیٹلی پلیئر ایک ایسی چیز ہے جو کہ بندہ یا کوئی بھی انڈیویجول ہے وہ سیکھ کرتے ہیں. ہم ڈسکمفرٹ ہیں کسی ایسی پوزیشن میں یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل کہ اگر یہ چیئر ہے, میں اس پہ بیٹھا ہوں اور یہ پوز جو ہے یہ میرے لیے ڈسکمفرٹ ہے, میرے لیے آرام دہ نہیں ہے, تو میں کیا کروں گا, میں اس کنڈیشن سے فوراً اپنا پوز چینج کروں گا تاکہ مجھے سکون ملے, مجھے راحت محسوس ہو. تو ڈیفینیٹلی جو پین ہے یا ڈسکمفرٹ ہے, ایون جو لائف کی اگر ہم ان اڈالوسنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, تو اگر لائف بورنگ ہے, اس میں ہیپننگ نہیں ہے, کچھ ہو نہیں رہا, مزیدار چیزیں نہیں ہو رہی, تو آپ مزہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے. کچھ لوگ جیسے پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جیسے گیمز ہیں, ایکسرسائزز ہیں, کرکٹ ہے, تو بچے جو ہے نا اس میں سے وہ پلیئر لے رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی پلیئر ڈرائیو کرتا ہے آپ کے بیہیویئر کو. اور اسی طریقے سے اگر کسی کو خدا نہ کرے یہ والا پلیئر ملے, نشے والا پلیئر نظر آ جائے, دیکھ لے, وہ پہچان لے, تو وہ پھر کیسے اس سے رک سکے گا؟ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بچے ایڈکشن کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی وہ ایک سٹیج ہوتی ہے جس سے یہ ایک نئی دنیا ایسے نوجوانوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے, یا وہ ایک نئی دنیا کا ایک دروازہ کھلتا ہے جو منشیات کی دنیا ہے. اور پھر سائیکولوجیکل ڈیزیزز, مینٹل پرابلم, اسٹریسرز, تو سلولی گریجولی ٹائم ٹو ٹائم پرابلمس, یہ دروازہ جب کھلے گا تو اس دروازے سے جو چیزیں آنی ہیں وہ بربادی آنی ہے, اور بربادی کی مختلف ایپیسوڈز ہوں گی, چھوٹی چھوٹی اقساط میں یہ بربادی آپ کی طرف چل کے آئے گی. اور یہ نہ صرف اس انڈیویجول کو گھیرے میں لے گی بلکہ اس سے ملحقہ جتنے بھی اس کی فیملی ممبرز ہیں وہ بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے. سر سب اسی کے اندر ایک چیز کو ایڈ اگر کرتے ہیں کہ فیملیز وہ کون سی 2 3 4 علامات کو دیکھے کہ اس کے بچے کے اندر یہ علامات آ رہی ہیں, تو پھر فیملی کو اپنے کانوں کو کھڑا کر لینا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یار یہ بچے کی جو یہ والی ایکٹیویٹیز ہیں, یہ جو اسپیسیفک بیہیویئرز ہیں, یا یہ جو اسپیسیفک اس کے ایونٹس آ رہے ہیں, یہ کیوں آ رہے ہیں, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اور اگر بچہ کہیں خدا نہ خاصہ ڈرگس کی طرف تو نہیں جا رہا, تو وہ کون سی 2 3 4 علامات ایسی ہوں جس کے جو فیملیز کے لیے, جو والدین کے لیے, جو بہن بھائیوں کے لیے الارمنگ سچویشن ہو. اچھا, سب سے پہلے جو ہے نا, جو ارلی پریونشن ہے اس کی افادیت یا اس کا فائدہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بہت ہی مشہور محاورہ ہے, اے اسٹچ ان ٹائم سیوز 9, کہ آپ اگر ارلی پریونشن کرتے ہو کسی بھی مسئلے کو, جیسے ہی وہ پیدا ہو اسی وقت اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ جیسے فار ایگزامپل اگر کہیں پہ آگ لگ جائے, تو وہ آگ اگر جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے فرسٹ سٹیج سے, وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک پانی کی چھوٹی سی بوٹل بھی آپ کے لیے انف ہو, آپ نے تھوڑا سا پانی اس پہ ڈالا وہ بجھ جائے گی. لیکن اس کا اگر انتظار کیا جائے, کچھ وقت لگ جائے اور وہ پورے گھر کو لپیٹ میں لے لے, تو پھر آپ اس
فائر سے ریلیٹڈ اس آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کر سکتے، اور آپ جتنی کوشش کریں گے وہ بے سود ہوگی. تو اس کے لیے آپ کو فائر فائٹر کی ضرورت ہوگی. ایگزیکٹلی. اور وہی آ کے آپ کی مدد کر سکیں گے. پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوگی کیونکہ مسئلہ بن چکا ہے. تو ہم نے جو فوکس کرنا ہے، فوکس یہ کرنا ہے کہ ارلی انٹرونشن کیا ہے، پریونٹیو میئرز کیا ہونے چاہیے، کہ وہ علامات کیا ہیں جنہیں فوکس کیا جائے تو پیشنٹ کو یا وہ انڈیویجول ہے اس کو ہم پہلے ہی بچا لیں مریض بننے سے پہلے. تو اس کی پریونٹیو میئر پہ کام ہو کہ اس کو کس طرح سے اس کی حفاظت کیسے کی جائے تاکہ وہ نشے سے اور اس سے ملحقہ جو نفسیاتی امراض ہیں ان سے بچا لیا جائے. تو سب سے امپورٹنٹ جو اس میں جو فرسٹ جو علامت ہے یا جو فرسٹ سائنز ہیں جو فیملی کو پک کرنا چاہیے، والدین کو پک کرنا چاہیے، وہ سر اس کی ریگولیرٹی ہے، روٹین ہے. کسی بھی انڈیویجول کی روٹین کیا ہے، ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کو میئر کریں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جیسے کہ اگر وہ 16-17 سال کا بچہ ہے، میں ٹین ایج کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری جو پریونٹیو میئر ہے یوزلی ٹین ایج میں ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ڈسپلن کرنا بچے کو، ایک روٹین دینا، اس ریگولیرٹی کو باقاعدگی سے چلاتے رہنا، یہ اگر ٹین ایج میں آپ اچیو کر لیتے ہیں، یہ پیرنٹس کے لیے ہے. بینگ پیرنٹس اگر آپ اچیو کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے جو آگے والے مسائل ہیں وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ وہ ایج ہے جو کوئی انڈیویجول ہے وہ ایموشنلی اینڈ اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. تو ود دی پیسج آف ٹائم اگر یہاں پہ ایک اچھی اسسٹنس اور سپورٹ فرام فیملی، فرام پیرنٹس اس کے لیے اویلیبل ہے، تو چانسز ہیں کہ لیٹر آن وہ انہی پیرامیٹرز کو، ایک تو ان کی بعد میں ایک ان کے اندر میچورٹی آ جائے گی، اس کے جو سائیکولوجیکل جو ایلیمنٹس ہیں یا جو سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ میچور ہو جائے گی، اور بچہ سیفلی اسی ٹریک پہ چلے گا جو فیملی نے بلڈ کیا ہوا ہے. تو یہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے انیشیل ٹین ایج کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے 15 سال کی ایج پہ آپ اگر ہم اس کو ایک مارک رکھتے ہیں کہ 15 سال کی ایج سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو 14 سال پیچھے بچے کی ایک ریگولیرٹی رہی ہوگی، اس کی ایموشنز، اس کے موڈ مزاج والدین کو معلوم ہوں گے کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے، کیسے بات چیت کرتا ہے، وہ سوتا جاگتا کب ہے، وہ کھانا پینا کیسے کرتا ہے، اس کی خوشی اور اس کا غم کیسا ہے، وہ اس کا مطلب کہ یعنی کہ مزاج خاص کر کے موڈ کیسا رہتا ہے. تو اگر آپ اس میں ایک سڈن چینج اور شفٹ دیکھتے ہیں ریگولیرٹی میں، روٹین میں، جیسے کہ مزاج جو ہیں، موڈ آپ دیکھتے ہو کہ وہ بچہ اریٹیبل ہونا شروع ہو رہا ہے اور وہ بے چین دکھائی دیتا ہے اور ہمیشہ تیزی میں رہتا ہے، جلدی میں رہتا ہے، اور بچہ کوشش کرتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، مطلب کہ جیسے ہی اس کے پاس فری ٹائم ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے، اس کی جو کوشش یا ایفرٹ ہے ایفرٹ باہر جانے کے پہ ہے کہ فوکس اس کا فرینڈز ہیں، فرینڈز پہ فوکس ہے، دوستوں پہ فوکس ہے، اور کہاں جی گھر سے باہر جو ہے نا وہ جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر اس طرح کی اگر کسی بھی انڈیویجول کی کوشش ہے تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے کہ کیوں باہر ایسا کون سا پلیئر ہے، باہر دوستوں کے ساتھ ایسا کون سا مزہ ہے جو بچے کو گھر میں اویلیبل نہیں ہو رہا، اور بچہ اتنا فوکس کیوں ہے، بار بار ضد کیوں کرتا ہے کہ اس نے باہر جانا ہے، اور پھر باہر جاتا ہے تو ٹائم ڈیوریشن کیا ہے، کیا وہ وقت پہ گھر آ جاتا ہے یا لیٹ نائٹ آتا ہے، جیسے 12 بجے کے بعد 2 بجے 3 بجے 4 بجے واپس گھر آ رہے ہیں، اور والدین انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر کے والدہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچہ آئے تو کھانا دو، اور انتظار میں، اور بیل کوئی بھی بجتی ہے، گھر پہ کوئی آہٹ محسوس ہوتی ہے دروازے پہ، تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ابھی بچہ آیا. تو یہ وہ سائن ہے کہ اگر آپ اس قسم کی فیلنگ کیفیت میں ہیں، سائیکولوجیکل کیفیت میں، کہ آپ ایک انتظار کی میں رہتے ہیں اور وہ انتظار یہ ہے کہ میرا بچہ آ رہا ہو، تو سمجھ لو کہ آپ کے بچے کے یہ جو بیہیویئر ہے یہ الارمنگ بیہیویئر ہے، اس کو بچانے کی، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو ریگولر اور اس کی ریگولیرٹی اور ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ڈیفینیٹلی اگر وہ لیٹ آتا ہے تو اس کا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو گیا، اب وہ 2 بجے آئے گا، 4 بجے آئے گا، 12 بجے آ کے سوئے گا، تو ڈیفینیٹلی اس نے لیٹ جو صبح ہوگا وہ بھی اس کی لیٹ ہونی ہے، وہ 1 بجے تک، 2 بجے تک، 10 بجے 11 بجے اس کی صبح ہونی ہے. تو بے شمار جو
اس کے کام کاج ہیں، اکیڈیمکس، بیسیکلی ٹین ایج ہے، تو اس سے ایکسپیکٹڈ رول یہی ہے کہ وہ ایک اچھا طالب علم ہو، ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہو. تو ایک اسٹوڈنٹس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضمنی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، گھر کو دیکھنا، گھر کی ماں باپ کی کوئی مدد کر دیں، ان کا کوئی کام کاج ہے اس کو دیکھ لیں. ماں باپ نے کسی سوشل گیدرنگ پہ جانا ہے، کسی فیملی کو وزٹ کرنا ہے، کسی ریلیٹیوز کی طرف جانا ہے، ان ریلیٹیوز کو وزٹ کرنا ہے، تو بچہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے کہ ایکٹیولی اوائڈ کرے کہ نہیں میں اویلیبل نہیں ہوں، میں نہیں جا سکتا، تو بھی یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اس کو بھی اٹینڈ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے سیکنڈلی جو اسکرین ٹائم ہے بچوں کا، وہ دیکھیں کہ وہ موبائل فون پہ کہاں کیا کن ویب سائٹس پہ ہیں، کیا کنٹینٹ واچ کر رہے ہیں، اور کتنی دیر تک سرچ ہسٹری کیا ہے، وہ کن ٹاپکس کو، کن ایریاز کو سرچ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جو بچے کے لیے سینٹرل ہیں. آج کل اس کی جو کوگنیٹیو یا وہ اپنے عقلی سوچ کو بہتر کر رہا ہے، اس کی جو وسعت وہ بنا رہا ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، وہ انہی ایریاز سے ریلیٹڈ ہوگی. بیسیکلی ٹین ایج ایک ایسا ٹرانزیشنل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم نے ڈفرینٹ کانسیپٹس کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، دنیا کو سمجھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے. آپ کی پیوبرٹی سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے، کچھ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہوتا تو آپ کی اپنا ایک جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن بھی چل رہی ہوتی ہے. ڈفرینٹ کرائسز ہوتے ہیں اس ایج کے، بچہ بے شمار سائیکولوجیکل اور فزیکل چینجز سے گزر رہا ہوتا ہے، اور وہ چینجز اس کو کسی بھی ڈائریکشنز میں لے کے جا سکتی ہے. اس کو ایکوریٹ اور اس کو ایک ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ انفارمیشن کی ضرورت ہے کہ وہ کانسیپٹ ہی خراب ہو جائیں، اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو جو ہے نا فریڈم کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کو ایک بڑی حد میں رہ کے دینی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اس کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ٹین ایج سے ریلیٹڈ سائیکولوجیکل ویلنس کی ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا کیریئر کیا ہوگا، اس کی انٹرسٹ کیا ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، کن چیزوں کی طرف ہے، اس کی جو جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ کس لیول پہ ہے، وہ کیسے سکھانی ہے. سیکشولیٹی کا کانسیپٹ بچے کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے اس وقت، تاکہ وہ چیزیں نیگیٹیولی اس نے ایکسپلور کرنی ہے تو وہ پازیٹیولی ایکسپلور ہو جائے. اور یہی وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ڈرگ سے ریلیٹڈ جو اس کا کانسیپٹ ہے، اس کی جو اویئرنیس ہے، ڈرگ ریلیٹڈ، ڈرگ ایڈکشنز کیا ہیں، ڈرگز کرتے کیا ہیں، سگریٹ کیا ہے، سگریٹ کی کیا امپیکٹ ہوتے ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ لانگ ٹرم میں کیا ہونا ہے، شارٹ ٹرم میں کیا ہونا ہے، یہ وہ ساری معلومات ہیں جو اس بچے کو اس ایج میں ملنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے بچے نے اپنے ڈیسیژنز بنانے ہیں. اس کی ایک اسسٹنس چاہیے. پھر یہ جو ارلی وارننگ کچھ میں نے سائنز آپ کو بتائے ہیں، ان پہ فوکس کرے فیملی، اور فوراً یہ انٹرونشن پلان کرے. یہ انٹرونشن پلان ہونا ٹین ایج میں بہت ضروری ہے. ادروائز اگر وہ سیکشولیٹی کو نیگیٹیولی ایکسپلور کرتے ہیں تو پرابلمس ہوں گے، اگر وہ ڈرگس کو نیگیٹیولی ایکسپلور کریں تو پرابلمس ہوں گے، اور ایپٹیٹیوڈ اگر ان کے نیگیٹو بن جائیں تو پرابلمس ہوں گے. کیوں کہ وہ ایجوکیشن سے نکلنے کی کوشش کرے گا، پیسے کمانے کی طرف نکلنے کی کوشش کرے گا، میں نوکری کروں، میں کوئی کاروبار کروں، یا میں کوئی اور کسی اور شوق میں وہ کہیں نہ نکل جائیں. تو ایجوکیشن جو ہے نا یہ پرائم شوق ہونا چاہیے ہر انڈیویجول، ہر ٹین ایجر کا، کیونکہ پھر اسی سے ہی اس نے اپنی زندگی بنانی ہوگی. ناظرین، جو والدین ہیں یہ محض ایک انسان ہیں، یہ اپنے بچوں کی مدد نہ کوئی خدا کے لیول کے اوپر جا کے کر سکتے ہیں اور نہ ہی فرشتوں کے لیول کے اوپر جا کے کر سکتے ہیں. یہ محض ایک انسان ہیں. جب والدین اولاد کے رویوں کو جو نشے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جب ان کو ہم اندھا دھن ان رویوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نقصانات کا ازالہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے نقصانات کا تیوان بھرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور بچہ ایک نشے کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا ہوتا ہے. اب ایک بچہ نشے کا مریض بن چکا ہے، وہ نشے کا عادی ہے، اس کو سائیکولوجیکل پرابلمز آ رہے ہیں، وہ راتوں کو دیر تک گھر سے باہر رہتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جھگڑتا ہے، وہ ٹائم کے اوپر اپنے آفس کو مینیج نہیں کر پا رہا، وہ اپنے فائنینسز کو مینیج نہیں کر پا رہا، وہ رسپانسبلٹی اپنی نہیں لے پا رہا. اب وہ ایک نشے کا عادی مریض ہے.
اس مریض کو ہم کیسے ہاسپٹل تک لے کر آئیں, کیسے اس کو علاج کے اندر لے کر آئیں, کون کون سے ایسے طریقہ کار موجود ہے, ایسی کون سی انٹرونشن کی سٹیجز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے بحفاظت اس کو ایک ریہیب کے اندر یا کسی ہاسپٹل کے اندر ہم لے کر جائیں تاکہ اب ہم اس کا علاج کروا سکیں. ڈیفینیٹلی جب کوئی انڈیویجول ایڈکشن میں پہنچ جائے یا وہ ایڈکٹ ہو جائیں تو اس وقت اس لیول پہ جو انٹرونشن ہوگا وہ انٹرونشن ہوگا ٹریٹمنٹ وائز. اب آپ کو علاج کی ضرورت ہے اور بچے کی زندگی میں بربادی آ چکی ہے, اسی لیے ریہیب کو جو ہے کانٹیکٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, پروفیشنل ہیلپ ریہیبلیٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو وہ تبھی حاصل کی جاتی ہے جب مسائل زیادہ ہونا شروع ہو جائیں اور اب ان مسائل کو سنبھالا جانا یا ان کو ڈیل کرنا فیملی کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے اور چیزیں لاؤڈلی کلیئرلی ویزیبل ہیں فار فیملی. تو اس میں ڈیفینیٹلی جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے ایڈکشن میں, اس کی سیویرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کے جو ڈیمیجز ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے. تو کچھ کیسز میں اگر تو ڈیمیج بہت ہی زیادہ ہو چکے ہیں, یعنی کہ مریض وہ اپنے نقصان کی حدیں پار کر چکا ہے اور پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے زندگی میں بھی, اپنی پروفیشنل لائف میں بھی. ابھی ہم ایک ایڈلٹ کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ انڈیویجول ہے تو وہ میں بھی ابھی ارلی 20s میں ہے یا 25 پلس ہوگا, تو 25-30 سال کی ایج کے لوگ ہیں جو ارلی اڈلٹہڈ میں ہیں. اب تو ارلی اڈلٹہڈ جو ہے, اب اس کے جو لوگ ہیں ڈیفینیٹلی یہ کیریئر میں ہوں گے, پروفیشنل لیول پہ ہوں گے, یا ایجوکیشن ہے تو ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹیز لیول پہ ہوں گے یہ لوگ. اور اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے جو شادی شدہ بھی ہوں, جن کی فیملی لائف بھی ہو. تو جب فیملی لائف ڈسٹرب ہو چکی ہے, ڈیمیجز ہیں, سپریشن چل رہا ہے, فیملی میں کنفلکٹ ہے, آپ کے اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے وائف کے ساتھ, یا ازدواجی زندگی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے, پروفیشنلی آپ جو ہے نا باٹم ہٹ کر چکے ہو, آپ جاب جا چکی ہے, جب آپ کو بار بار جو ہے نا وہ ریٹن ایکسپلینیشنز دینا پڑتی ہیں, اپنا بیہیویئر جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے, اور اسی طریقے سے آپ کچھ خاص کما نہیں رہے اور فیملی پہ ایک برڈن بن رہے ہیں اپنے ماں باپ پہ. آپ کو فنڈس اپنی زندگی چلانے کے لیے ماں باپ کی طرف جانا پڑتا ہے, اور وہاں پہ بھی بحث مباحثہ چل رہا ہے کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے, اور گھر والے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی میں لانا چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں آپ کو کہ بھائی جان آپ کو یہ پیسے کس مقصد کے لیے چاہیے, کوئی ریزن, کوئی پرپز, اس کو ویلیڈیٹ کریں. تو مسائل, آرگومنٹ, بحث مباحثہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو چیزیں ویزیبل ہیں اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے فیملی کو کہ بچہ فلاں منشیات یا فلاں نشہ استعمال کر رہا ہے, تو نشہ بھی ویزیبل ہو جاتا ہے کہ کوئی ہیروئن کر رہا ہے, یا اس کو آئس ایڈکشن ہو چکا ہے, یا وہ کوکین کو اب یوز کر رہا ہے, یا وہ الکوہول یوز کر رہا ہے. تو چیزیں ویزیبل ہو چکی ہیں, تو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے, مدد کو حاصل کیا جاتا ہے. تو ڈیمیجز ہیں, اگر تو ڈیمیجز, میں اپنی پہلی والی بات پہ آتا ہوں, اگر تو ڈیمیجز بہت زیادہ ہو چکے ہیں, پیشنٹ باٹم ہٹ کر چکا ہے, اس کا مطلب ہے ٹوٹلی لاس آف کنٹرول میں ہے, سوشل امپیئرمنٹ آ چکی ہے, پرسنل اس کی زندگی جو ہے آکوپیشنلی ڈس فنکشنل ہو چکا ہے, اور اس کے اندر ڈپینڈنسی, وڈرال سٹارٹ ہو چکے ہیں. اب وہ نشہ نہ کرے تو اس کو وہ بیمار ہو جائے گا, سکنس پیدا ہو چکی ہے, ڈیزیز ڈیولپ ہو چکا ہے. اب تو جو ہے وہ اس پین میں ہے, یہ جو ہے نا میگنیٹیوڈ آف پین وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ جو پلیئر آف ایڈکشن یا ڈرگ ہے, یا کوکین کا مزہ, الکوہول کا مزہ, یا ہیروئن کا مزہ, وہ بہت منیمم ہو چکا ہے. اب مزہ نہیں رہا نشہ کرنے میں, اب نشہ ایک مجبوری بن چکا ہے اور نشہ ایک بیماری بن چکا ہے. آپ کو نارملی فنکشن کرنے کے لیے, یعنی کہ آنکھیں کھولنے کے لیے, باڈی ایز اے مشین اگر ہم لیتے ہیں, تو اس مشین کو سٹارٹ کرنے کے لیے, اس کو سوئچ آن کرنے کے لیے, یو نیڈ دیٹ ڈرگ اور سبسٹانس.
تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ اب وہ موٹیویٹڈ ہے بیکاز آف دی پین. اب پین اسے موٹیویٹ کر رہا ہے ٹو سیک ہیلپ. تو وہ آ جائے گا آپ کے پاس. فیملی کو شاید کہے, کسی کو کنونس بھی کر سکتا ہے کہ جی مجھے علاج کی ضرورت ہے, مجھے علاج کروانا ہے, میں اس سے تنگ آ چکا ہوں. یہ تو باٹم ہٹ کرنا ہے, لاسٹ سٹیج ہے, اینڈ ہے. تو اینڈ پہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے پھر سائیکولوجیکل مدد اس لیے چاہیے کہ اب آپ کی نہ تو باڈی رہی ہے, نہ آپ کے اندر پاور ہے, نہ آپ کے اندر ہمت ہے, اور نہ ہی آپ کے اندر ویٹ لاس اتنا سگنیفیکنٹ ہے. یعنی کہ آپ بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی دونوں لائف کو ڈیمیج کر چکے ہیں اور بالکل ڈسٹرائے کر کے ڈس فنکشنل ہو کے اپنے آپ کو پین آپ کے اندر انسائٹ ڈیولپ کر دیتا ہے کہ پین آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھائی جان اس نشے نے آپ کو اس لیول پہ پہنچا دیا اور یہ ڈیمیجز ہیں. اب آپ اپنے ڈیمیجز کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. کنٹمپلیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جی میں نے تو بہت نقصان کر دیا ہے. اب ہاتھ کھڑے ہو گئے آپ کے, آپ نے گیو اپ کر دیا. تو چانسز ہوتے ہیں کہ مریض خود سے فیملی کو ساتھ لے کے آپ کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے مدد کے لیے آ جائے, کیونکہ اب ڈیمیج اور نشے کے ساتھ رہنا پلیئریبل نہیں ہے, پینفل ہے. ٹھیک ہے, یہ تو لیٹر سٹیج ہے. اس سے پہلے کی سٹیجز ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہو, یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ جھگڑا, آرگومنٹس فیملی میں, فریکوینٹ فائٹس ہیں, ٹینٹرمز ہیں, موڈ جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کچھ تو گڑبڑ ہے والدین کو یا وائف کو یا اسپاؤس جو ہوتی ہیں, چاہے وہ شوہر ہے یا وہ بیوی ہے. تو انہیں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ تو ٹھیک نہیں چل رہا ہے. ایسے ایک دم سے شفٹ کیوں آیا ہوا ہے, ان کے بیہیویئر بدل رہے ہیں, ان کے اندر چینج آ رہا ہے, یہ ویٹ لوز کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس کے پیسے ہمیشہ شارٹ پڑ رہے ہیں. مطلب فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہے. جب دیکھو پیسے, اچھی بلی سیلری بھی ہے, کماتے بھی ہیں, لیکن پیسے ایٹ دی اینڈ آف منتھ آپ کے پاس نہیں ہوتے. یا جب کوئی گھر کی ضرورت کی بات کی جائے تو ہمیشہ اس پہ بحث ہوتی ہے, اسپاؤزل جو آرگومنٹ ہے وہ رہتا ہے. تو یہ وہ ساری کی ساری کنڈیشنز ہیں جن کے پیچھے کوسچنز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, پہلے تو ایسا نہیں تھا, یہی ہم تھے, یہی زندگی تھی, یہی سب کچھ تھا, چیزیں ٹھیک تھی, اب کیسے, کہاں, کس چیز کی وجہ سے یہ ایشوز پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں. تو اب اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے اس انڈیویجول کی زندگی میں مزید غور و فکر کرنا ہے, دیکھنا ہے, کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے پیٹرنز کیا ہیں. اور اگر آپ کو کہیں پہ سائن دکھائی دیتا ہے, جیسے سگریٹ اسموکنگ بہت ایکسیسو ہو رہی ہے, تو اس کو آپ ایک کیوں لے سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی ڈیمیج کر رہے ہو. بھائی کیا ہے, ایسا کیا ہے. پھر ان کے جو پرسنل سٹف ہے, ان کے جو کبرڈس ہیں, ان میں دیکھیں. اگر آپ کو کوئی ایسا سٹف دکھائی دیتا ہے جو ان یوزول ہے ادر دین سگریٹ, اگر آپ کو کینابس نظر دکھائی دیتی ہے, اگر آپ کو الکوہول کہیں سے پتہ چلتا ہے, یا ان کے کپڑوں سے یا پاکٹ سے کوئی اور سبسٹانس نکلتا ہے, یا واش روم میں آپ کو کچھ ایسا ان یوزول فیل ہوتا ہے, تو اب جو ہے آپ نے پروسیس انٹرونشن کرنی ہے, جسے فیملی انٹرونشن بھی کہتے ہیں. کسی ایک طریقے کو اپنانا ہے آپ نے, جس میں آپ کو جو ہے کسی سائیکالوجسٹ کی خدمت بھی طلب کر سکتے ہیں اس معاملے کے لیے, کہ آپ کو وہی کچھ پراپر گائیڈ لائنز دے دے جن پہ چلتے ہوئے مرد وہ جو انڈیویجول ہے اس کی زندگی میں مداخلت کیسے کی جائے, تاکہ وہ نشے کی بیماری سے مقابلہ کر سکے اور اس کا علاج حاصل کر سکیں. تو فیملی انٹرونشن جو ہے وہ اس کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے ان انڈیویجول کو جو سگنیفیکنٹ ہیں, اس کی زندگی میں اچھا رول اور کردار رکھتے ہیں. ان لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے کہ وہ آئے سائیکالوجسٹ کے پاس, ماہر نفسیات کے پاس, مدد لیں, پیٹرن سمجھیں, اور اس میں اس انڈیویجول کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا شروع کریں اس پوائنٹ آف ویو پہ, کہ انسائٹ ڈیولپ کریں کہ بیماری ہے, ہم بانپ چکے ہیں, یہ سائنس ہیں, یہ ایفیکٹس ہیں, آپ ڈرگس کر رہے ہو, اور اب اس سے نکلنے کے لیے یہ مدد اویلیبل ہے جو فیملی پریزنٹ کرے گی, ایک پروپوزل لے کے آئے گی. اور اس پروپوزل کو جب فیملی ممبر سارے اسٹیکس ہولڈر انوالو ہوں, وہاں پہ موجود ہوں, تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, سکسیس ریشو ہائی ہوتا ہے کہ وہ اگر اس وقت ان سے بات کریں گے تو وہ مان لے گا, ٹریٹمنٹ کے لیے راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی انٹرونشنس میں پلان کرنی ہوتی ہیں. اور پھر جو ہے
انڈیویجول راضی ہو کے علاج میں آ سکتا ہے. فیملی پریشر, فیملی جو کنونسنگ پاور ہے, پروسیس انٹرونشن جو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پھر پیشنٹ کے اندر وہ موٹیویشن پیدا ہو جائے گی, جس میں اس موٹیویشن کو دیکھتے ہوئے اس انڈیویجول کو لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو علاج کے لیے مدد حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سعید صاحب, جیسے میں نے آپ کو پہلے انٹرو میں بھی ایک چیز جو ڈسکس کی ہے کہ والدین محض ایک انسان ہیں, وہ نہ جا کے خدا کے لیول کے اوپر ہر چیز کے اندر انوالو ہو کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, نہ ہی وہ فرشتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی یا کمی نہیں رہ سکتی. لیکن جو والدین کا ایک پیٹرن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب پیشنٹ ان کا ایڈکشن میں ہے یا کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے, تو وہ جو بھی نقصان کرے گا, جیسے وہ الکوہل کر کے گاڑی مار دے گا, تو والدین پیچھے یا اس کی فیملی ممبرز باگے جائیں گے اور جا کر اس کا جتنا بھی نقصان ہے جو الکوہلزم کی وجہ سے ہوا یا کسی ڈرگ کی وجہ سے ہوا یا کسی نشے کی وجہ سے ہوا, تو فوری طور پر اس نقصان کا وہ تیوان بھرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ایسے بیہیویئرس اگر فیملی کے اندر ہوں, تو وہ اس پیشنٹ کی یا اس ایک انڈیویجول کی یا اس ایک مریض کی جو ایڈکشن ہے, بیسیکلی وہ اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, خوراک دے رہے ہوتے ہیں, اس کو پانی دے رہے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ ایسی سپورٹ ہوتی ہے جو فیملی نہیں سمجھتی کہ ہم اس کی پازیٹیو کو سپورٹ کر رہے ہیں. فیملی تو سمجھ رہی ہے کہ نقصان ہو گیا, اس کا ازالہ کر رہے ہیں, شاید اس نقصان کے ازالے کی وجہ سے ڈر کر یہ نشہ چھوڑ دے. کیا ایسا پاسبل ہے اگر ہم پیشنٹ کو ڈپینڈنٹ بیہیویئر سے یا انیبلنگس کے ذریعے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے ایڈکٹیو بیہیویئرس کو سپورٹ کرتے رہیں, وہ نشہ چھوڑ دے گا؟ دیکھیں, اگر تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ فرشتے نہیں ہیں, وہ کوئی جو ہے ان کی جو ہیومن کیپیسٹی ہے وہ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں اور فرشتہ بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب پیشنٹ یا کوئی بھی انڈیویجول وہ منشیات کا شکار ہو جائے یا نفسیاتی امراض میں ہو, تو فیملی سم ہاؤ خود سے اس کی وجوہات ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. وہ وجوہات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وجہ میں سمہا وہ کہیں پہ بلیم اور گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی کمی چھوڑ دی ہے اس کی پرورش میں. ہاں, کچھ لوگ ہوں گے شاید وہ یہ سوچیں کہ ہم نے بڑی سختی کی ہے یا ہم نے بڑی نرمی کی ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ماں باپ اس وقت اس گلٹ میں چلے جاتے ہیں, تو وہ اس گلٹ, اس پچھتاوے میں جاتے ہوئے آؤٹ آف دی وے بچوں کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ والدین بچہ نشہ کر رہا ہے اور بلیم سارا خود پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ نشہ کر رہا ہے, یہ ہماری وجہ سے نشہ کر رہا ہے. بچہ جب آرگومنٹس ہوتے ہیں تو بچہ انہیں الزام دیتا بھی ہے, اچھا, کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے, آپ نے دیکھیں یہ کر دیا, آپ نے فلاں فیملی ممبر کو سپورٹ کیا, مجھے نہیں سپورٹ کر رہے, آپ ان لوگوں کو بہت توجہ دے رہے ہیں, ہمیں توجہ نہیں دیتے, یا آپ بزنس پہ بڑے توجہ دیتے ہیں, مجھے آپ نے بالکل نگلیکٹ کیا. تو بے شمار اس طرح کے کنفلکٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ بچے سے بات کرتے ہو کہ آپ نشہ کیوں کر رہے ہو, اور بچہ بات کرتا ہے کہ آپ نے یہ کر دیا. تو بچہ بیسیکلی آپ کو ڈی فوکس کر رہا ہے کہ بات منشیات پہ نہ ہو, نشے سے متعلق بات نہ ہو, ٹاپک کو چینج کر دیتے, بات جو ہے تاکہ آپ مجھے الزام دے رہے ہو اور میں بات کو اس طرح سے اوائڈ کروں کہ میں الزام واپس آپ کے سر ڈال دوں کہ آپ کے رویے ایسے ہیں, آپ نے اتنی سختی کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں, آپ نے مجھے اذیت میں رکھا ہوا ہے, آپ نے ایک سائیکولوجیکل اسٹرین ڈیولپ کیا ہوا ہے ود ان فیملی. تو فوکس سارا چینج, پیرنٹس بیٹھ جاتے ہیں سوچنے کو, ہو سکتا ہے ہم نے شاید ایسا کر رہے ہوں, ہم نے بڑی تکلیف میں رکھا ہوا ہے اپنے بچے کو, اور کیسے ہم خود کو ٹھیک کریں. وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گلٹ میں ہوتے ہیں, اور جب وہ ٹھیک کرنے کے لیے لگ جاتے ہوتے ہیں تو بچے کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور بچے کو خوش کرنے کی کوشش بچے کے پیرامیٹرز پہ ہو رہی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اسی لیول پہ جا کے آپ اسے خوش کریں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی جیبیں پیسے سے بھریں, اس سے اکاؤنٹیبلٹی ہٹا دیں, ٹھیک ہے, کوئی پوچھ اس سے نہ ہو, نئے ماڈل کی گاڑی گفٹ کریں, اپنا فریڈم ہو, اپنا اس کا سیٹ اپ ہو, اس کو اس کی جو پرائیویسی ہے, اس کی جو اپنی پرسنل لائف ہے, اس میں آپ کی انٹرونشن ہو ہی نہ, اور یہی کچھ آپ پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے
پرابلم اسکلیٹ ہوتا ہے, مزید بڑھتا ہے, جسے انیبلنگ کہتے ہیں, اور والدین کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی مدد کر رہے ہیں جو اپنے بچے کی مدد نہیں ہو رہی, بلکہ وہ ڈائریکٹلی نشے کے مرض کو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں. مرض کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں, مرض کی پرورش کر رہے ہیں, بچے کی پرورش یا نگہداشت نہیں ہو رہی. یہ انہیں معلوم تک نہیں ہوتا اور وہ لگے رہتے ہیں اسی چیزوں میں, اور جب تک کہ پانی سر سے نہ گزر جائے. ان سم کیسز, کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں جو کوئی انڈیویجول ہے وہ بڑی ہی مشکل میں, ہم نے کئی ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں جو بیچارے بڑی مشکل پین کے ساتھ, بڑی مشقت کے ساتھ وہ جاتے ہیں, ایک بوٹل لیتے ہیں الکوہل کی اور چھپ کے آئیں گے. اور یہ بڑے پروفیشنلز لوگ ہیں, بڑے جسے ہم سفید پوش لوگ کہتے ہیں نا, وہ ہے اپنی عزت چھپاتے, مرتے مرتے کہیں جاتے ہیں اور کسی طریقے سے وہ سٹف لیتے ہیں اور بچے کی منتیں کرتے ہیں, سماجتیں کرتے ہیں کہ بھائی گھر میں رہ کے کرو, باہر نہ جاؤ, شور شرابہ نہ کرو, محلے میں نہ پتہ چلے, فلاں کو نہ پتہ, یہ پڑوسی ہیں وہ پڑوسی, یہ صاحب ہیں وہ صاحب ہیں, لوگ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں. تو کچھ لوگ اس لیول پہ ہوتے ہیں کہ بچہ چپ رہے, ہنگامہ برپا, کرائسس نہ بنائے, بحران پیدا نہ کرے, اور بس نشہ کرے اور چپ کے گھر میں چھپ کے نشہ کرے. اور یہ بھی ایک انیبلنگ ہے, یہ بھی ایک مدد ہے جو آپ نشے کو مدد فراہم کر رہے ہیں یا نشے کی پرورش کر رہے ہو. یہ بھی ایک ایکسٹریم بیہیویئر ہے. تو یہ وہ سارے بیہیویئر ہیں کہ آپ چھپا نہیں سکتے. پہلی جو بات ہے, جو سوشل سٹگما ہے, آپ کا ایک گھر میں پرابلم ہے اور یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. ایڈکشن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ پوری دنیا میں صرف آپ کا ہی ایک انڈیویجول ہے, آپ کا ہی پیارا ہے جو اس مسئلے میں مبتلا ہے. دنیا میں بے شمار لوگ ہیں, یہ آج ہر دوسرے گھر کا مسئلہ بن چکا ہے. تو یہ جو ایک سوسائٹی لیول پہ یا معاشرے میں ایک سینسٹائزیشن ہے, ٹیبو بنا ہوا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ آپ اپنے بچے کی مدد کریں. مینٹل ہیلتھ میں جانا, مدد حاصل کرنا, یہ بہت ہی ضروری شے ہے. ایون ایک انڈیویجول بالکل ٹھیک ہے, مجھے ضرورت ہے کہ میں جو ہے اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ, اپنا انالیسز, اپنا جو سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہے وہ کسی سائیکالوجسٹ سے لیتا رہوں, تاکہ مجھے اپنے پیٹرنز, اپنی ایموشنل, اپنی جو سیلف اویئرنیس, انٹروسپیکشن ہے, یہ میری اپنی جو کاگنیٹیو کنٹمپلیشن ہے, اس کا مجھے علم ہونا چاہیے, مجھے اتنا خود آگاہی ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے آپ لوگوں کو بھی آگاہی کی ضرورت ہے معاشرے میں, اور اپنے آپ کو ڈی سینسٹائز کریں کہ ان ٹیبو سے کہ اگر ریہیب میں گیا تو اب سب عزت ختم ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ میں یا ایون آپ کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے یہ مدد حاصل کرنا, اس میں کوئی عیب یا شرمندگی یا ندامت محسوس نہیں کرنی چاہیے والدین کو, کیونکہ بے شمار مسائل اس ندامت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں فیملی میں. سعید صاحب, آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے, IRC پوڈ کاسٹ کا جو آخری کوسچن جی, اور جو فیملی کی طرف سے پوچھا جانے والا سوال, اور جو وہ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بے شمار پاکستان میں اب ریہیب سینٹرز بن چکے ہیں, بہت اچھا کوالٹی کا ٹریٹمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ریگولیٹری اتھارٹیز بھی ہیں جو اس کو مانیٹر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس بھی پہلے کی بنسبت بہت زیادہ آ چکی ہے, اور یہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو پیشنٹ ہے اس کی سائیکولوجیکل ڈیزیز کو یا اس کی ایڈکشن کو کیسے ٹریٹ کریں. ان سارے سوالات کے تو آپ نے جوابات دیے. آخری کوسچن اور جو فیملی کی طرف سے پوچھے جانے والا کوسچن کہ ہم ایک بہترین علاج گاہ کا انتخاب کیسے کریں, ہم کیسے ایک بہتر علاج گاہ کے اندر اپنے مریض کو لے کر جائیں. تو ہم وہ جو دیوار ہے اس دیوار کے پیچھے تو ان کو نظر نہیں آتا, وہ تو ایک دفتر میں بیٹھے ہیں, ایک آفس کے اندر آ کے بیٹھے ہیں, تو اب ان کے سامنے ایک دیوار ہے, اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ والدین نہیں جانتے. تو ہم ایک ایز اے پیرنٹس کیسے ایک اچھا بہتر علاج گاہ کا انتخاب کریں جو اتنی صاف و شفاف ہو کہ ہمیں دیوار کے پیچھے بھی دکھائی دے کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, ایمبیگوٹی جو ہے نا کسی بھی کام میں, اگر وہ ایمبیگوس ہے, وہ واضح نہیں ہے,
اور آپ کے اس کے تمام مراحل آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں, کوئی پلان نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوا, وہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو صحیح ادارے میں ڈیفینیٹلی سب سے پہلے جو ہے نا پروفیشنل کمپیٹنس ہے کہ آپ جہاں جاتے ہو, جن لوگوں سے ملتے ہو, جس ریہیب کو آپ نے وزٹ کیا, آپ کن لوگوں سے ملیں, ان کی ٹیم کون ہے, پروفیشنلز کون ہیں, جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں وہ کون ہیں, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ان کے ساتھ ایک کمبائن میٹنگ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. انکوائری جب بھی ہو, جب بھی آپ کسی ایڈکشن ٹریٹمنٹ کو انکوائر کرنے کے لیے فیملی پہنچے, تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ پوری ٹیم سے ملے, پروفیشنل سے ملے, اپنے سارے کوسچنز جو ہیں وہ ہوم ورک کر کے جائیں, ان کوسچنز کو وہاں پہ ان پروفیشنلز کے سامنے رکھے اور ان کی ماہرانہ رائے سے آگاہ ہوں, اور کیا وہ سیٹسفائی, انہیں تسکین ملی اس بات سے یا وہ انسیٹسفائڈ ہیں. ایک تو یہ پہلا جو ایک کرائٹیرین ہے, اس کو دیکھنا ضروری ہے. سیکنڈلی, آپ ان سے ٹریٹمنٹ پروگرام یا ٹریٹمنٹ کا ماڈل کیا ہے وہ پوچھیں کہ ٹریٹمنٹ بیسیکلی کن گراؤنڈس پہ ہوگا, سائیکولوجیکل ہیلپ کیسے ایکوائرڈ ہوگی ہمارے بچے کو, اس کی اویلیبلٹی کیا ہوگی, میٹنگ اسکیجول کیا ہوگا, فیڈ بیک کیسے ہمیں ملنا ہے, فیڈ بیک کا جو ہے نا ڈیوریشن کیا ہوگا. تو بیسیکلی جو انٹیک انٹرویو ہوتا ہے کہ آپ تمام ان ساری معلومات جو ضروری ہیں, جو کانسنٹ ہے ٹریٹمنٹ کا, وہ اس کی نیچر کیا ہونی ہے, اس کا ماڈل کیا ہونا ہے, انٹرونشنز کیا ہونی ہے, میڈیکل انٹرونشنز کیا ہیں, سائیکیٹرک انٹرونشنز کیا ہوں گی, یہ ساری کی ساری ایکسپلین ہونی چاہیے, ان کے سامنے ہو. پھر اس کے بعد آپ اس پوری جو فیسلٹی ہے اس کا ایک ٹور ہونا چاہیے فیملی کا, کہ وہ وزٹ کرے, دیکھے, اگر پاسبلٹی ہے, کانفیڈینشیلٹی پرائیویسی ایشوز اگر نہ ہوں, تو اگر کوئی پیشنٹس ایسے ہیں جن کی وہ رائے لینا چاہیں تو وہ بھی وہ رائے لے سکتے ہیں, ان سے بھی فیڈ بیک لے سکتے ہیں. کچھ ایسے جو ہے, تو اس طرح کی اگر وہ اپروچ رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اچھے علاج گاہ ضرور مل جاتے ہیں. اچھے علاج گاہ ضرور ہیں, ایسے ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہیں جو بہترین ہیں, لیکن ان کی کوانٹٹی یا مقدار کم ہے. تو یہ آپ خود دیکھیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ پروفیشنل کمپیٹنس ہے. پروفیشنل کمپیٹنس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے آپ. اوکے, بہت شکریہ صغیر صاحب. آج کا ناظرین یہ ہمارا پوڈ کاسٹ تھا جس کے اندر ہم نے ان تمام سوالوں کے جوابات صغیر صاحب سے لیے ہیں, جو والدین اکثر ہم سے پوچھتے بھی ہیں, یا ایسے والدین یا ایسے گھرانے جن کے گھر کے اندر کوئی نشے کا مریض موجود ہے یا کوئی نفسیاتی مریض موجود ہے, تو ان کے لیے یہ انفارمیشن بہت زیادہ فروٹفل تھی. اور یہ اس کوسچن جو ان کے ریگولر کوسچن جو ہمارے سامنے بھی آتے ہیں, یا ڈفرینٹ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا جب وہ وزٹ کرتے ہیں, تو یہ ان سوالات کے متعلق وہ ضرور آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان سارے سوالات کے جوابات ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان سے فائدہ حاصل ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ IRC میں جا کر ہمیں, آپ واٹس ایپ کے تھرو بھی, آپ ہمیں فیس بک چینل کے تھرو بھی ہم تک وہ اپنے کوسچن پہنچا سکتے ہیں. ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ضرور صغیر صاحب سے ان کی ماہرانہ رائے لیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک مجھے اور صغیر صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملیں گے. تھینک یو.